السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کی گفتگو میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر حنیف. میرے ساتھ آپ کی سرسری ملاقات پہلے بھی ہے اور آج میں باقاعدہ انٹرویو کے لیے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے جناب. آپ کو بہت دیر سے 26 تاریخ کو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے. ہاں جی. ایسا کیوں؟ 26 تاریخ میں نے اس کا تذکرہ بارہا کیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 26 کے حوالے سے نا مجھے ایک چھوٹی سی جیسے ہوتی نا ایک مخبری ہوتی ہے. ہمارا ایک دوست ہے دروغ برگردن رابی, اس کی وساطت سے مجھ تک یہ اطلاع پہنچی کہ نریندر مودی اور ان کے ساتھی, آپ جانتے تو ہیں کہ ان کے اندر ایک ہے سپرسٹیشن کا معاملہ. یہ کنڈلیوں کے اور مہینوں کے ہاروسکوپ کے پیچھے بہت جاتے ہیں. ستارے کل کدھر تھے آج کدھر ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو انہیں ان کے کسی فیوریٹ جوتشی نے بتایا تھا کہ 25 تاریخ تک آپ بھی مسائل زدہ ہیں, انڈیا پورے کا پورا مسائل زدہ ہے, آپ کی ٹیم پریشان ہے, تو 25 گزر جانے دیں, 25 کے بعد کر لیجئے گا جو کچھ کرنا ہے. تو جب میرے تک یہ بات پہنچی تو میں نے دبئی میں ایک دو دوست ہیں ہمارے, وہ اچھا ہاروسکوپ پہ نظر رکھتے ہیں, تو ان میں سے ایک انڈین نے, تو اس نے کہا جی ہاں 25 ہے, ایک معاملہ ہے جو آپ نہیں سمجھیں گے آفتاب صاحب. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ بات کنفرمڈ ہے کہ 25 تک یہ کچھ نہیں کریں گے, جو کرنا ہے 26 سے آگے کرنا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں 26 سے آگے مودی کی ایکٹیویٹی نظر آئی ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. اگر آپ دیکھیے کہ گجرات میں ان کی تقریر سنی ہے آپ نے؟ جی میں نے سنی آج. اور کس قدر بھیانک گفتگو کی انہوں نے. یہ بات پرائم منسٹر کو زیب دیتی ہے کسی طرح کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی. میں بلکہ گزارش کروں گا آپ سے, آپ کے ایڈیٹر سے, کہ ذرا آڈیو تو سنائیں نا, لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا کہا موصوف نے. پاکستان کو آتنک کی بیماری سے مکت کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا, پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. سکھ چین کی زندگی جیو, روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی. یہ تو واقعی بڑی ہاریبل باتیں ہیں بھائی. ہاں جی, اور زیب نہیں دیتی. میں کہتا ہوں کہ ہاربل ہو نہ ہو, پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتی. اور آپ کے فارن آفس نے بڑا ٹھیک ٹھاک ایک احتجاجی مراسلہ بھیجا, میں نے پڑھا ہے وہ. ان نے کہا کہ یہ زیب دیتا ہے ایک ایسی ملک کو جو نیوکلیئر آرمڈ ہے, ایک ایٹمی اسلحے سے لیس ملک, اس کا پرائم منسٹر یہ گفتگو کر رہا ہو. تو کہنے کا مقصد یہ, مجھے اس سے غرض نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کیوں نہیں, وہ سارا ٹولہ ایسا ہے کہ انہوں نے وہ کہنا ہے جو ان کا, بڑے من موجی سے لوگ ہیں یہ ہندوستان کی فلاح, ہندوستانی کی بہبود, یہ ان کا مطمع نظر نہ پہلے تھا نہ اب ہے. یہ مقصد ہے نا ہندتوا, اس خط کے اندر ہندتوا کا ذکر ہے. یہ جو فارن آفس نے دیا ہے نا, بڑا ہارش ورڈز ہیں. فارن آفس اتنا تلخ لہجہ نہیں اپناتا, مطلب ڈپلومیٹس کا ایک انداز ہے, ایک حد تک یہ بیشنگ نہیں کرتے. تو بیشنگ ہوئی, ان کا کہ بھئی یہ آپ نے تو ثابت کر دیا ہے کہ آپ کی باتوں میں سے تو ہندتوا کا وہ. تو مجھے اس سے غرض نہیں, میرا یہ معاملہ نہیں. میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ 26 از ویری امپورٹنٹ. 26 ہے نا؟ بالکل. تو آخر یہ گفتگو اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ اتنے دن آپ خاموش رہے, بس یہی کرتے رہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے فلاں کریں. یہ جو لہجہ, اٹ واز فل آف تھیٹریکلز, آپ نے دیکھا نہیں, ایک ایک وہ ایک اداکار کے جو نوانسز ہیں وہ سارے نظر آ رہے تھے ان میں. وہ لگتا تھا کہ یہ تقریر انہوں نے لکھی خود تھی یا کسی نے لکھ کے گجرات سے دی, لیکن اس کی ریہرسل انہوں نے بالی ووڈ کے فلور پہ کی ہوئی ہے. کسی اچھے ڈائریکٹر نے انہیں باقاعدہ ایک اداکار کے انداز میں, اور فلمی کیریکٹر لگ رہے تھے وہ, تھوڑا تھوڑا بال ٹھاکرے جیسا ان کا انداز تخاطب بھی تھا اور ان کی اٹائر بھی, تو وچ واز الارمنگ. تو یہ میری بات کو سپلیمنٹ کرتی ہیں یہ ساری باتیں. نہ صرف یہ بلکہ چند دن پہلے آپ نے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو بھی سنی تھی. انہوں نے بھی آگے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا, اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بائی دا ٹائم دس پوڈ کاسٹ ول بی پبلشڈ یو مائٹ ہیئر سم تھنگ فرام دیم, فرام ڈی جی آئی ایس پی آر اور مے بی فرام آور پرائم منسٹر.
کہ بھئی آپ نے یہ کیا سوچ کے یہ بات کی. فارن آفس تو ایک رکھ رکھاؤ والا ایک ادارہ ہے نا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ تم ہمارا پانی بند کرو گے, ہم تمہارا سانس بند کر لیں گے. اب یہ بھی بات بڑی عجیب و غریب ہے. دیکھا جائے تو یہ انہی کا انداز ہے, مودی کا انداز. آپ کو یہ بات, میں انہیں ہمیشہ منع کرتا ہوں کہ وہ بات کرو جو پوری کر سکو. اب یہ بات انہوں نے 3 دن پہلے کی ہے, آج انہوں نے پانی بند کر دیا. یار 7:30 بند کرو, ذرائع کرو. آپ نے تو کہا ہے کہ سانس بند کر دیں گے. بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حافظ سعید نے بھی یہی تقریر کی تھی. حافظ سعید کے ایگزیکٹلی یہی الفاظ ہیں, تم ہمارا پانی بند کرو گے, ہم تمہارا سانس بند کریں گے. دیکھا جائے تو اٹ از آور پالیسی کہ بھئی ہماری لائف لائن ہے وہ, تم اس پہ پیر رکھو گے تو ہماری شارہ کاٹو گے, تو ہم وہ نہیں کاٹنے دیں گے تمہیں. تو یہ بات بھی آج ہوئی. آپ ذرا چناب پہ نظر ماریں کہ چناب لگتا ہے کتنے کلومیٹرز اندر چلا گیا. ایسے ہی وہ ایک چھوٹی سی لکیر جو ہم اس دن کلیدروں میں نہیں دیکھ رہے تھے, وہ لکیر لگ رہا تھا, وہ لگ ہی نہیں رہا دریائے چناب. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر میں انہیں پھر کوٹ کروں گا, انہوں نے ایک اور بات کی کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے نا, جو انڈین آکیپائڈ کشمیر ہے, اب اس کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے. مطلب کہ بھئی مطلب ہے ہمیں اپنا کشمیر واپس لینا چاہیے. اور اصل مطلب اس کا یہ ہے جو میں نے اخذ کیا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستانی حکومت کو, اور بڑی حد تک پاکستانی میڈیا کو بھی اب اس بات کا احساس ہو گیا ہے, آنکھیں کھل چکی ہیں ان کی کہ یہ جنگ انیویٹیبل ہے, یہ جنگ آپ پر لازماً مسلط کی جائے گی. تو بجائے اس کے کہ ہم پہلے کی طرح سٹنگ ڈک بنے رہیں, ہم بھی تھوڑا سا جگرا کریں. ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بیانات دیتا دونوں. اس کا مطلب صرف یہ ہے. اور جیسا میں نے پہلے کہا, مودی صاحب کے بیان نے تو سپلیمنٹ کر دی. ونس اگین آپ کی ایک اور پیشن گوئی مجھے سچ ہوتی ثابت ہو رہی ہے. اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ کتنی لمبی ہوگی؟ کیونکہ پچھلی بار جو جنگ ہوئی وہ تو چند دنوں بعد بند ہوگی. چند دنوں نہیں, چند گھنٹوں بعد بند. جی چند گھنٹوں تک وہ بند ہو گئی تھی, بلکہ بند کروا دی گئی تھی. یہ جنگ میرے بھائی طویل المیاد ہوگی. طویل المیاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کی جنگ ہوگی, یہ چند دن کی ہوگی, لیکن وہ ہم لوگوں کے حساب سے کافی طویل ہے. اگر 10 دن بھی نکالتی ہے نا, 15 دن 12 دن, پہلے آپ کو یاد ہے فل بلوم ایک وار ہوئی تھی, 17 دن کی جنگ ہوئی تھی 65 کی, ٹھیک ہے نا. تو اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی نا دونوں جانب کی کہ آپ کتنا کو گولہ بارود استعمال کر سکیں گے, کتنے کو آپ کا وہ سارا سلسلہ ہے. تو یہ لمبی ہوگی اور بڑی شدید ہوگی. لمبی سے مراد یہ کہ میرے حساب سے 7-8 دن کی جنگ ہوگی, یہ کوئی چند گھنٹوں کی جنگ نہیں ہوگی. تو کیا اس کا بنیادی مقصد کشمیر ہے؟ کشمیر اس کا نیٹ رزلٹ ہوگا کہ وہ مسئلہ جو ہے ونس اینڈ فار آل ریزالو ہوگا. فی الحال جو مقاصد نظر آ رہے ہیں نا اس کے, وہ ہے سزا اور صفائی. آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ بالکل کس کی سزا اور کس کی صفائی اور کیسی صفائی. میں حیران ہوں کہ اتنی دیر سے میں یہ ایک ہی بات کرتا چلا جا رہا ہوں, اور آپ نے کئی دفعہ میرا ولاگ سنا ہے, دیکھا ہے, میرے ساتھ چیزیں ڈسکس بھی کرتے ہیں آپ, لیکن سم ہاؤ آپ کو بھی یقین نہیں آتا کہ جی کیوں سزا. پہلے کبھی نہیں ہوا, پہلے اور بہت کچھ نہیں ہوا تھا. سن 71 کے بعد پہلی دفعہ آپ کے ملک پر میزائل گرائے گئے, ایسا ہی ہے نا, آپ کے ملک پر باقاعدہ حملہ ہوا ہے. تو 54 سال بعد اگر کوئی چیز پہلی دفعہ ہوئی ہے تو آپ کو ماننے میں کیا پرابلم ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, امریکہ میں وہ شخص جیت گیا جس کا امکان نہیں تھا, وہ شخص جیت گیا الیکشن جس کو ڈیپ سٹیٹ اور جس کو اسٹیبلشمنٹ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہرانے میں, حتیٰ کہ اس کی جان لینے کی کوشش کی. گولی اس کے کان کو, پنجابی میں کہتے ہیں ون کے لنگی, یعنی اس کو جو ہے باقاعدہ پرس کر کے جیسے سوراخ کرتے ہیں, باقاعدہ اسی طرح گزری. ایسا ہی ہوا, بالکل ایسا ہی ہوا, لیکن وہ بچ گیا. پھر اس کے ذریعے قدرت جو کچھ امریکی معاشرت اور معیشت کے ساتھ کرتی چلی جا رہی ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی ہو رہا ہے, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب آپ مجھے نیم اینی امریکن پریزیڈنٹ جس نے یہ کہا اوے یورپ والو یو آر آن یور اون, نیور, ہم تمہیں سنبھال کر اور
خرچہ کر کر کے مرنے والے ہو گئے. یو آر آن یور اون. یہ کبھی بھائی مارشل پلان کیا تھا؟ کون تھا مارشل؟ امریکہ کا ایک کیریکٹر تھا, ایک امریکی اسٹیٹس مین تھا, سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا. اس کا بنایا ہوا پلان کہ بھائی تم پریشان نہ ہو, جنگ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے کیونکہ ہم ایک ایفلوئنٹ ملک ہے. تو انگلی پکڑ کر پورے یورپ کو جس نے چلایا ہو, یعنی ایک ایسا والد جس نے اپنے بچوں کو سرے راہ یہ کہہ دیا ہو کہ یو آر آن یور اون, خبردار گھر واپس نہ آنا. اب اس میں یا تو کوئی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے, والد اگر یہ بات کرتا ہے تو کوئی مصلحت ہوگی, ایبسلیٹلی, اور یا والد پاگل ہو گیا, ورنہ اپنے بچوں کو کون کہتا ہے. اب وہ دیکھو بیچارے اب پھر سے برطانیہ یورپ کے ساتھ ہاتھ ملاتا پھر سے نظر آ رہا ہے. اب ان کے لیے جو زیادہ ٹریجک اور پریشان کن ایسپیکٹ ہے کہ پورا یورپ چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے کہ بھائی جان لیٹس شیک ہینڈز. ایسی کیا بات ہے, کیونکہ ہمیں تو والد صاحب نے ٹھنڈ میں چھوڑ دیا, باہر نکال دیا, اندروں دروازہ بند, اس نے لٹرلی اندر سے دروازہ بند کر لیا, اور وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا نا, بالکل نہیں ہوا. اگر آپ نے وہ مان لیا تو یہ بھی مان لیں کہ سزا کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سزا دیتا ہے جو کچھ ہمارے معاشروں نے کی. یہ دونوں سماج جو ہیں, دونوں معاشرے, انڈیا کا بھی پاکستان کا بھی, میں تو ان کی بات کرتا ہوں ایز ون پیپل آف دا سب کانٹیننٹ. میں وہ خط تنسیق نہیں لگا رہا. بنگلہ دیش بچ گیا اس میں سے کیونکہ بنگلہ دیش نے کمپیریٹیولی بہتر پرفارم کیا ان دونوں سے. حالانکہ وہ بھی سب کانٹیننٹ ہے لیکن وہ بچا رہے گا, کمپیریٹیولی وہ بہت بہتر ہے. یہ سزا انہی کی ہے, اسی کو میں ریٹریبیوشن کہتا ہوں. اور اس کے بعد پھر صفائی ہے. آپ کو بہت سارے لوگ نہ ادھر نظر آئیں گے نہ ادھر نظر آئیں گے, دیکھ لیجئے گا. پہلے تو پہلا فیز دیکھ لینا, اس کے بعد دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. یہاں میرا ایک ضمنی سوال ہے, جی, کیا اس کی بنیادی وجہ یہ جو مذہبی یا ہمارے ہاں ایک گروہ بندی ہوئی ہے دونوں معاشروں میں مذہبی بنیادوں پر کہ دونوں اپنی اپنی آئیڈیالوجیز پہ بہت سخت ہو گئے, اس کی وجہ یہ ہے انتہا پسندی, کسی بھی حالت میں, کسی بھی, دیکھیں نا ادھر ہندتوا ہے, ادھر بھی بہت سارے معاملات ہیں. ادھر بھی استحصال غریب کا ہوا, ادھر بھی استحصال ہوا. یعنی 78 سال 80 سال ہونے کو آئے ہیں. وہ جو باہر سٹول پہ بیٹھا تھا آج بھی سٹول پہ ہی بیٹھا ہوا ہے. کتنے ہیں جن کے بچے آج ڈیپٹی کمشنر ہیں, وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بھی ان کے وہ خرادی ہیں. بہت چھلانگ مار لے گا تو فور مین ہو گیا جی بچہ. حالت ٹھیک نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں جب باغ ڈور دیتا ہے نا تو ایک ذمہ داری دیتا ہے ایسا ہی کہ گو اینڈ ٹیک کیئر آف یور پیپل. ایکچولی ہی مینز مائی پیپل. تو اللہ برداشت نہیں کرتا. جس طرح آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے آزادی کے وقت جب یہ ملک آزاد ہوا, میں سمجھتا ہوں جب 2 لخت ہوا بر صغیر, اس وقت آزادی کے نام پر کیا کیا کچھ نہیں ہوا. امرتسر کی گلیوں میں, لاہور کی گلیوں میں, مطلب چڑھدا پنجاب اور لہندہ پنجاب, ہر جگہ پر کیا کچھ نہیں ہوا. اقلیتوں کے ساتھ کیا کچھ یہاں پہ نہیں ہو رہا اور وہاں پہ نہیں ہوا. انتہا پسندی جو ہے یہ اللہ کو کسی طرح پسند. پھر کرپشن, ٹکا کے کرپشن ادھر بھی. انڈیا بظاہر اس وقت رائز اینڈ شائن, اس طرح آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, لیکن رائز آف دا کامن پیپل, وہ گنے ہوئے چند لوگ جو امیر تھے امیر تر ہو گئے, جو غریب تھا غریب تر ہو گیا. اب بھی وہی مسائل ہیں. دلی میں جا کر دیکھیے ٹوائلٹس کی کمی, آپ کو واقعی آج بھی پورا شہر کئی میل تک سڑکوں کے کنارے کھڑا فرٹیلائز کرتا نظر آئے گا. کدھر گئی ہو ترقی, کدھر گئی ہو چاند کا جو ان کا پروجیکٹ ہے, اسپیس پروجیکٹ ہے ان کا, نیوکلیئر پروجیکٹس ہیں, کیا کیا کام نہیں وہ کر رہے, ترقی کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آئی پی ایل دیکھو کہاں سے کہاں پہنچی ہے. آئی پی ایل کے اوپر جوا کتنے ارب کا لگتا ہے, لیکن غریب کے حالات ویسے کے ویسے. اور ادھر ہمارے ہاں غریب کے حالات, امیر کے, ہمارے ہاں تو امیر بھی محفوظ نہیں اور غریب بھی محفوظ نہیں. صرف وہ امیر محفوظ ہے, وہ غریب محفوظ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی ٹیون پہ ڈانس کرنا سیکھ گیا ہے. جو بد نصیب ان کی ٹیون پہ ڈانس نہیں کرتا یا اس کو بند کر دیا جاتا ہے, بغیر قصور کے مقدمہ درج کیا جاتا ہے, بغیر قصور کے, اور اس کو تماشا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, کسی کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے, کسی کو جان سے مار دیا جاتا ہے. یہ ساری چیز ان اکاؤنٹڈ جائے گی. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کیا
ادھر صرف نظر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ریڈار پہ ہوتے ہیں سارے, ہر وقت اس کی نظروں میں ہوتے ہیں. تو اپیرنٹلی جو نظر آ رہا ہے, کیونکہ میں نے تو یہی دیکھنا ہے نا کہ جو بظاہر جو کچھ ہو رہا ہے, کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہونے جا رہا ہے, ہمارے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ, کیوں ہم ڈیزرو کرتے ہیں. ہم معاشی مسائل کا شکار بعد میں ہے, اخلاقی گراوٹ کا. یہ میں نے کل بھی کہا تھا, پرسوں بھی کہا. یہ بات تو ایسی ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ, میں اسی طرح یہ بات استعمال کرتا ہوں کہ جو اخلاقی گراوٹ ہے یہ لے ڈوبے گی آپ کو. تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. آپ ہمیشہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ غیر ضروری ہو جائے گا. ہاں, میں نے کل بھی کہا تھا, پرسوں بھی کہا تھا, اور لوگوں نے اس پہ پھر بڑے سوال جواب بھی کرتے ہیں. پیپل آر انکویزیٹو ٹو این ایکسٹینٹ, دے آر کریٹیکل آلسو, بٹ بیسکلی دے وانٹ ٹو نو. انکویزیٹو ہے, تجسس ہے, ذوق آگہی ہے ان کا کہ یار ہمیں بھی بتاؤ. تو میں ایک حد تک تو بتا سکتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو غور اگر کریں نا آپ, تو مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ہے مدر آف آل پرابلمس. صحیح ہے. سندھ طاس معاہدہ تو اسی کا آف شوٹ ہے, اس کا شاخسانہ ہے. اس جیسے لاتعداد مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے, بڑا پرابلم, جو مدر ہے, جو منبع ہے, جو سورس ہے, وہ کشمیر ہے. So you mean کہ کشمیر is a cause کشمیر از اے کاز, and these are the these are all effects. effects, obviously. یہ جو کچھ مودی صاحب نے آج کہا ہے یہ بھی اسی کا ایفیکٹ ہے. ہمارا اور مودی کا بنیادی مسئلہ کشمیر ہے بیسکلی. ایسا ہی ہے. مودی صاحب کا نہیں ہوگا, وہ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی کو کیڑ رکھتے ہیں, وٹ رکھتے ہیں ہمارے اوپر, لیکن انڈینز کا اوور آل دیکھا جائے یا پاکستانی اس کا مسئلہ ویزا وی انڈیا, دیٹ از کشمیر. اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر سندھ طاس معاہدہ آپ کو کہیں نظر آتا ہے دور دور تک. پانی کا مسئلہ ہے نا کشمیر شاہراگ, اگر ہم کہتے ہیں تو سارے دریا وہاں سے پھوٹ رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کچھ کشمیر سے آ رہے ہیں, کچھ گلگت ناردرن ایریا سے, گلگت بلتستان, سندھ جو ہے گلگت بلتستان سے آ رہا ہے, وہ اوپر کارگل کی طرف سے. وہ جو پرانے وقتوں میں ہم وہ دیکھا نہیں کرتے, دراس لے ہائی وے, اور اوپر تبت سے ہوتا ہوا یہ آ رہا ہے, کارگل سے ہمارے ہاں انٹر ہوتا ہے. جتنے باقی چھوٹے دریا ہیں سارے کشمیر سے آ رہے ہیں. چناب بھی وہیں سے آ رہا ہے, راوی بھی وہیں سے, جہلم بھی وہیں سے, یہ سارے کشمیر سے آتے دریا. اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو سندھ طاس معاہدے کو کون پوچھتا ہے بھائی؟ اب آپ پوچھیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. اچھا, میں آپ کو جو ہے نا کلیئر کٹ آنسرز نہیں دوں گا, میری بھی مجبوری ہے. ہر چیز ٹپ آف یور ٹنگ پہ نہیں ہوتی کہ جی بس فوراً آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں. جو باتیں اس وقت تک میرے شعور میں ہیں میں وہ آپ کو بتا سکتا ہوں. مثلاً جنگ فیصلہ کن ہوگی, یہ جنگ فیصلہ کن ہوگی, یہ جنگ بڑی طویل ہوگی. جب میں کہتا ہوں فیصلہ کن ہوگی تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آخری بات یہ یاد رکھنے کی ہے, اس جنگ کے بعد آپ کا صدیوں پرانا ایک سسٹم ہے اینیموسٹی کا, دشمنی کا, عداوت کا, کدورت کا, وہ ختم ہو جائے گا. خطے میں سے نفرت کا کلچر, جو مذہبی تفاوت ہے, جو مذہبی نفرت ہے, وہ ختم ہونے والی فار ایور. بھائی جیسا بھی آپ نے کہا, آپ کے جوابات اکثر مبہم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ مطلب لوگوں کے لیے ذرا سہولت کے لیے کہہ دیں کہ ابہام جن میں ہو وہ مبہم ہوتے ہیں, کلیئرٹی نہ ہو. تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ جب آپ کے تجزیے کی بنیاد محض واقعہ نہیں ہوتا. دیکھیں عام تجزیہ کار جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا, تاریخ کا حصہ بن گیا, آپ نے وہ خبر دی, خبروں کے اوپر تجزیہ کر دیا کہ جی میں نے نیوز سنی, اس پہ میں نے اپنے ویوز دے دیے, یہ تجزیہ. جی. تو میرا یہ معاملہ نہیں ہے. میں واقعہ دیکھتا ہوں ایک اور اس کے اوپر تجزیہ ایک کر کے بیٹھا ہوتا ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وجدان کا ایک جو ہے نا, یہ اس کی عطا ہے کہ میں اس کے وجدان کو محسوس کرتا ہوں, کہ مجھے محسوس ہوتا ہے چیزوں کو, بہت پہلے سے ہو گیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. تو جب آپ کی بنیاد واقعہ ہی نہیں وجدان بھی ہو, وجدان انٹیوشن کی ایک چھوٹی سی قسم ہے کہ آپ کو جیسے بعضوں کا خواب آ جاتے ہیں, آپ کو احساس ہونے لگتا ہے, گمان ہونے لگتا ہے کسی چیز کے بارے میں. احساس, گمان, خواب, یہ بڑی ہلکی سی قسم انٹیوشن کی ہیں لیکن ہیں. تو
وہ مبہم ہوتی ہیں, وہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہوتی. بعض اوقات چیز فوکسڈ ہوتی ہے, بالکل فوکسڈ. مثلا میں یہ جنگ والی بات جو ہے, بہت سارے لوگ اب کہتے ہیں بھائی جان آپ نے جب پہلی دفعہ یہ فیبرری میں بات کی تھی یو اے ای میں, پھر آپ نے مارچ میں یہ کہنا شروع کیا تواتر کے ساتھ. میں جب امریکہ تھا تو جنگ کا دور دور نام و نشان نہیں تھا. اس وقت تک جنگ فوکس ہو چکی تھی, میں نے فوکسڈ وار دیکھی تھی, میں نے جہاز دیکھے تھے اور محسوس بھی کیا تھا کہ یہ معاملہ ہوتا نظر آتا ہے, اور ہر سینسیبل آدمی اس کو, اور اس کی میں نے مثال دی تھی پہلے بھی دے چکا ہوں اپنے کسی پوڈ کاسٹ میں ہی, میرا خیال ہے کہ شاید سمینہ نے جو پوڈ کاسٹ کیا تھا میرے ساتھ, میں نے اس میں کہا تھا کہ جاوید میاں داد سے لوگ آج تک پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ چیتن شرما نے فل ٹاس گیند کرانی ہے نا, ایسے ہی. ٹھیک کیا تھا, یہ وجدان نہیں تو اور کیا ہے. اب اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں, اس نے تو ایکسپلین اور طرح سے کیا نا کہ مشق سخن سے بندہ اتنا تجربہ اتنا ہو جاتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ اب اس نے چوکا روکنا ہے تو میرے پیروں میں گیند مارے گا تاکہ میں ایک یارکر ٹائپ گیند جس کو میں چھکا نہ مار سکوں, تو اس کو چھکا بنانے کا واحد طریقہ ہے اس کی گیند ڈیلیور ہونے سے پہلے میں ایک سٹیپ آگے آ جاؤں, تو پھر وہ جو یارکر ہوگا وہ میرا فل ٹاس بن جائے گا. اگر چیتن شرما کو یہ انٹیوشن ہو گئی ہوتی کہ میاں داد بڑا کرو ہے, وہ یہ کر سکتا ہے, تو وہ اس وقت چینج کر دیتا, امپرووائز کر دیتا, ہلکی گیند بریک کر دیتا, کچھ کر دیتا. اس نے اپنے روٹین میں گیند کر دی. تو یہ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں, کہیں مشق سخن آپ کو سکھاتی ہے, کہیں آپ کا سوچنے کا انداز, کہیں ایک چیز کا خبط آپ اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیے بیٹھے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو چیزیں بتانے لگ جاتا ہے. یا کہیں ایک گفٹ بھی ہوتا ہے, میرے کیس میں مجھے لگتا ہے گفٹ ہے, پیور گفٹ ہے. میں تو میری کوئی نہ مشق سخن ہے, نہ میں چیز کے لیے اتنی کیئر کرتا ہوں, نہ میرے میں اتنی مستقل مزاجی ہے, نہ اتنا پیشنس ہے, لیکن یہ ہے کہ سمجھ آتی ہے, تو اس لیے چیزیں مبہم نہیں ہوتی. آپ سمپلی یہ بتائیں کہ جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہوئی, تو اس کا جواب ہے ہوئی, یس. تو پھر اس لیے مبہم صحیح, میری بات آج مبہم ہے, کل ہو سکتا ہے کلیئرٹی آ جائے اس میں. بہت ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے مسکنسٹرو کر لوگوں کو اس طرح سمجھ ہی نہ آئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, لوگ کچھ اور سمجھ جائیں. تو آہستہ آہستہ ڈی فوکسڈ سے چیز جب فوکس ہوتی ہے تو اٹ ٹیکس ٹائم. یہ تو ہے ایک جواب. دوسرا ہے کہ کچھ چیزیں فوکسڈ ہیں, میں وقت سے پہلے ریویل نہیں کرنا چاہتا, میں نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے اس کی کوئی مصلحت ہو, ہر مصلحت جاننا تو نہیں نا آپ کا یا آپ کے ویورز کا کام. آپ کو بہت سی چیزیں فوکسڈ ہیں, کافی چیزیں فوکسڈ ہیں, یس کافی چیزیں. آئی کین سی دیٹ, آئی کین فیل دیٹ. جب میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی کین سی اٹ کمنگ, وہ دیکھو مجھے تو آتی نظر آ رہی, آپ کو نہیں نظر آئے گی. ابھی اوجل ہے, آپ دیکھیں صحرا میں 4 5 6 لوگ درخت پہ کھڑے یوں دیکھ رہے ہیں, دور سے ایک سوار آ رہا ہے. ایک بندے کو بہت پہلے نظر آ گیا اور اس نے بتا دیا کہ یس دیر 3 ہارسز کمنگ, اور کافی دیر بعد دوسروں کو احساس ہوتا ہے واقعی بھی وہ ہمیں تو ایک لگتا ہے جیسے کوئی ایک مرغولہ سا کس چیز کا ہے, جیسے ایک ریت کا ایک طوفان سا ہے تھوڑا سا, لیکن یہ واقعی کوئی 3 سوار آ رہے ہیں. اور اس نے اتنی دور سے بتا دیا تھا کیونکہ اس کے پاس ویژن تھی, اس کو عطا تھی, اس نے عقابی نظر تھی, اس نے بتا دیا. میں نہیں کہتا کہ میرے پاس عقابی نظر ہے, لیکن اور اکثر ہوتا ہے ایسا کہ میرے کسی ایسے تجزیے میں ایسا نہیں ہوا, میری عام گفتگو میں اندازے میں. مثلا آپ کے معاملے میں کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ آج آپ فلاں ٹائم پہ پہنچ جائیں گے, لیکن آپ اس کے بالکل برعکس پہنچتے ہیں. آج کی تاریخ میں آپ کے منہ سے ایک ایسا فکرہ نکلا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ یہ کہیں گے, ہو بہو آپ نے وہی بات کی, حالانکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ یہ بات کریں گے. آپ نے وہ بات کی تو میرا وجدان تھا کہ آپ یہ بات کہیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آج آپ نے ایگزیکٹلی وہ کہہ دیا. کئی دفعہ میرا اندازہ جو وجدان پہ بیسڈ ہوتا ہے غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ چیزیں جب مبہم ہوتی ہیں نا تو آپ تھوڑا سا فوکس اس کو خود کیا کریں. ڈی فوکس چیز ملتی ہے, تھوڑی سی فوکسنگ خود کیا کریں, بنی بنائی اور پکی پکائی پہ نہ بیٹھے رہا کریں. ٹھیک ہے, دس از ناٹ اونلی فار یو, یہ میں اپنے عزیزان من کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, تھوڑا جا دماغ بھی لڑایا کرو. صحیح. آفتاب بھائی, آپ اکثر کہتے ہیں کہ سیاسی سورماؤں سے اور اس بسیدہ نظام سے بہت جلد نجات ملنے والی ہے. ہاں جی, بہت. آخر یہ کب ہوگا؟
کن سے؟ سیاسی سورماؤں سے یا بوسیدہ نظام سے؟ دونوں سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی سورما ہے نا، یہ آپ کو جولائی اگست میں اڑن چھو نظر آئیں گے. یہ جولائی اگست، میں کو بہت دور دی گل نہیں کر رہا، یہ جو آنے والی جولائی اگست ہے، میں اس کے بیونڈ انہیں نہیں دیکھ رہا. سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس سے کچھ پہلے سے ہی ان کو ڈی فوکس ہوتا دیکھ رہا ہوں. لیکن ٹو بی آن دا سیفر سائڈ، اچھا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ اس بات پہ شرط لگا دیں کہ یہ ٹیم جتے گی لازمی ہے. نو، مجھے جو کرائن بتاتے ہیں نا، کرینہ اگر سمجھ آ جاتا ہے نا چیزوں کا، تو کرائن یہ بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے پاک یہ جو آئٹمز آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی محنت سے، جو اس ملک کا ستیہ ناش کرنے کا حق ادا کر چکے ہیں، واہ 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 واہ، تو ان سے ملک پاک ہو جائے گا. اور جو نظام ہے، نظام میرے حساب سے یہ جو ستمبر اکتوبر ہے نا، اکتوبر کا مہینہ، اس میں آپ کو بڑی بڑی ہچکیاں اس نظام کی سنائی دیں گی. اور ہو سکتا ہے ایک آدھ مہینہ آگے جا کے وہ کوئی ایک آدھ ہچکی آخری ہچکی ثابت ہو، دھڑام سے یہ نظام گر جائے. گرتا ہوا آپ نظر دیکھیں، ایک چیز جو گر رہی ہوتی ستون میں کڑ 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 ہوتی ہے، آپ کو پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ اے ڈگو ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس نے رہنا نہیں ہے، یہ امپلوڈ ہونے والا ہے، اپنے وزن پہ گرنے والا ہے. تو یہ تو ہم بڑی دیر سے سن رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، ہو جائے، لیکن بعض اوقات وہ پروسیس انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ پروسیس آن ہو چکا ہے. آئی کین سے دیٹ فار شیور، چونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے میرا خیال خام ہو، بالکل ایسے ہی خیالات کے گھوڑے دوڑا رہا ہوں میں، یا کسی حد تک میری وشفل تھنکنگ ہو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے 90% لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا ملک کے، ویسے تو ملک کے 90% ہی میرے ہم خیال ہوں گے کہ یہ نظام اب فارغ ہونا چاہیے، کیونکہ اس نظام نے بڑی ذلت دی ہے. سوائے ذلتوں کے اور ملامتوں کے اور لانتوں کے ہمیں کچھ نہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ خان آ رہا ہے پھر؟ یہ میں نے کہاں کہا آپ کو، آئی ڈنٹ سے کہ عمران خان آ رہا ہے. کہ یہ ان کے جانے کا مطلب عمران خان کا آنا نہیں ہے. اگر تو آپ میری خواہش پوچھیں گے، میرا خواب جو آپ بیٹھے بیٹھے دن میں بھی خواب دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کرے کل کا آتا وہ ابھی آ جائے، تو اس حساب سے تو میں کہوں گا کہ عمران خان کے علاوہ اور کوئی آنا ہی نہیں چاہیے. لیکن آپ یقین کیجئے، اپنی تمام تر سنسیریٹی کے باوجود، اپنی بے پناہ محبت، میں نے اس کا ساتھ دینے کی پاداش میں بہت کچھ جھیلا ہے. اور مجھے اتنا فخر ہے اس بات پہ، اگر 100 مرتبہ بھی موقع، کروڑ مرتبہ موقع ملتا، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمران ایک سمبل ہے. ٹھیک اور غلط کی جو علامتیں ہوتی نا، جو استعارہ ہوتا ہے ٹھیک کا، درست کا، راست کا، وہ عمران تھا. اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا میں اس کا ساتھ دیتا. تو میری خواہش تو یہ، اور پھر میرا تو وہ دوست بھی ہے، میرا وہ کپتان بھی ہے، محبوب لیڈر بھی ہے، بہادر آدمی بھی ہے، پیارا بھی بہت لگتا ہے. میری خواہش تو ہے کہ وہ فوراً آئے. لیکن آپ یقین کریں کہ میری ریڈار پہ وہ نظر نہیں آ رہا، مجھے مطلب ابھر نہیں رہا فی الحال. نہیں، ہو سکتا ہے اڈیالہ تک، میری اڈیالہ کی دیواروں تک، یا اڈیالہ کی دیوار کے اس پار تک میرا ریڈار کام ہی نہ کرتا ہو، میرا سونار کام ہی نہ کرتا ہو. تو ہو سکتا ہے کل فوکسڈ ہو کے سامنے آ جائے وہ. فی الحال مجھے نظر نہیں آتا. یعنی اگلا سیٹ اپ جو ہے نا، اگر تو میں یہ اس بات سے اب سمجھنے کی کوشش کریے، جو نوجوان کہتے ہیں نا کہ اس کے علاوہ مرسیڈیز کی طرح کہتے ہیں دا بیسٹ اور نتھنگ، یا عمران ہے تو یا پھر نتھنگ. تو کہنا یہ چاہیے کہ رب کریم آپ کو جو دے وہ بیسٹ دے. عمران خان نے جو کرنا تھا آپ کے لیے بیسٹ کوئی نہیں آج تک کر سکا، وہ عمران کر چکا. یہ میرا ماننا ہے کہ اگر میرے اختیار میں ہوا، میرے جیسوں کے مشورے پر کسی نے عمل کرنا ہوا، تو میں کہوں گا کہ عمران خان کی تصویر، جہاں قائد اعظم کی تصویر ہے، ساتھ عمران خان کی تصویر ہر دفتر میں، اور آپ دیکھیں گے لگی ہوگی انشاءاللہ. وزارت عظمیٰ سے اب وہ بہت اوپر ہو چکا ہے، بہت اوپر ہو چکا ہے. وزارت عظمیٰ پہ فائز کر دیں عمران کو، اٹس اے کم ڈاؤن، وہ اس سے بہت اوپر ہے. وہ ہو سکتا ہے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے وہ کہے کہ یار اینی بڈی، یہ جو وہ میاں عباد فاروق ہے، جی جی، جس نے کر کے دکھایا ہوا ہے، قربانی دی نا. ایسا ہی ہے. بیٹے سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟
عالیہ حمزہ ہے, وہ عالیہ حمزہ کو کہے بھئی یہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی, اس سے تو کروڑ گنا بہتر ہوگی. وہ کسی وہ عجیب الخلقت سا ایک آپ کا بزدار. تو ایسے لوگوں کو لائے سامنے, گنڈا پوروں سے جان چھڑوایا, ہاتھ جوڑے ان کے آگے, بیٹھے کوچنگ کرے, روز آ کے ٹی وی کے آگے بیٹھا ہو, نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو. کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس نے صرف وزیر اعظم ہی ہو کے ہماری خدمت؟ وہ باہر بیٹھ کر ہاتھ میں سوٹی پکڑ کے بیٹھے, سوٹی پکڑ کے. ان کی مجال نہیں ہے تو اس کے ایزی بہت لیتے ہیں, اور جب وہ پرائم منسٹر بن جائے گا تو اور مصروف ہو جائے گا. یہ مصروفیت تھی نا کہ 25 لوپ ہولز تھے جو اسے نظر ہی نہیں آئے. یہ میں اپنی خواہش نہیں بیان کر رہا کہ اس کو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے, وہ اگر ریڈار پہ نہیں ہے تو یہی بہتری ہو سکتا ہے کل کو آ ہی جائے ریڈار پہ. میرا ماننا یہ ہے کہ وہ اس سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے اگر وہ کوچنگ کرے تو. لیکن بھائی ایک پرابلم ہے ہمارے سسٹم میں, جب یہ سسٹم چینج کیا گیا ہے, جب یہ سسٹم جسے ہم کہتے ہیں تلپٹ ہوا ہے, تو اس کے بعد جو نئی آنے والی پود ہے وہ بھی ویسی ہی بسیدہ لوگوں سے بھری گئی ہے. نہیں, یہ سب کچھ ہو چکا, اسی کی تو صفائی ہونی ہے. بھل صفائی کے بعد جو فلو آتا ہے نا پانی کا, وہ حق ادا کرتا ہے, وہ جھرنوں کی آواز آتی ہے. یہ آپ کا جتنا رطب و یابس ہے نا, آپ کا جتنا گند ہے رستے کا, وہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو ادھر سے یہ تکلیف نہیں ہوگی کہ وہ تو پھر اتنا تردد کیوں کیا کہ اگر اسی گند نے دوبارہ آنا ہے. اس غریب نے اتنی بڑی قربانی دی, اپنی جان کو خطرے میں ڈالا کئی دفعہ. میں تو سمجھتا ہوں still his life is in jeopardy. ٹھیک ہے, کہہ چکے ہیں, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. تو یہ اتنی قربانی, اتنا تردد, اور یہ آنے والا جو وقت ہے نا یہ بڑا پینفل ہوگا. بڑی بڑی قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمیں, بڑی قربانیاں ہونے والی ہیں. اتنے تردد کے بعد, اتنی قربانیوں کے بعد, اتنا تو کفران نعمت ہم نہیں نہ کرتے جو ہم نے آزادی کا کیا تھا یا جو کچھ ہم نے ایسٹ پاکستان کا کیا تھا. نو, اب نہیں ہو. کیوں؟ اب کچھ اور معاملہ ہو رہا ہے, اب ماورائی کام ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو موقع دیا گیا, آپ نے صفائی نہیں کی اپنی. یہ صفائی مشیت ازدی کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ رب کریم اپنا ہاتھ آپ کو اب دکھانے جا رہا ہے, اور اس کے بعد کسی کی کیا مجال. جو آئے گا پہلے سے کئی گنا بہتر ہوگا. بلکہ ایسا معاشرہ قائم ہونا چاہیے جس کا آپ کو عکس نظر آئے گا آنے والے وقتوں میں, کہ لوگ ترلے کریں گے یار آ کے اقتدار سنبھالو گے, اور نہیں یار میں اپنا کام کر رہے ہیں, پلیز آئی ایم ویری ہیپی ہیئر. میں دیکھو نا جی, میں بڑا اچھا بزنس مین ہے گا, میں اپنی فیکٹری چلا رہے ہیں, میں تھوڑی خدمت کرتا رہوں گا جتنے تمہیں آپ کو جہاں مشورہ چاہیے میرا, میں حاضر ہوں. سر میں پلیئر ہوں بڑا, میں اپنا کام کرتا رہوں, میں ادھر نہیں آ سکتا. میں سر میں صحافی ہوں, میں اپنا کام بڑا اچھا کر رہا ہوں, میں ذمہ دارہ کرتا ہوں جی, بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا. میں آپ اقتدار کے لیے چلائیں گے کہ بھی ہمیں کو بندہ, پھر زبردستی لوگوں کو لایا جائے گا. کہ جیسے امام ابو حنیفہ آپ کو پتہ مسند پر نہیں بیٹھ رہے تھے, قاضی قضا بنانے کی کوشش کی خلیفہ نے. ان کہا جی میں اس کے اہل نہیں ہوں. ان کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو پتہ ان کا جواب کیا تھا؟ یار جو جھوٹ بولتا ہے تم اسے چیف جسٹس لگا رہے ہو, تم کیسے خلیفہ ہو؟ لاجک دیکھو اس بندے کی. اور یہاں آج جو چیف جسٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور ایک وہ جو لانتی تھا پہلا چیف جسٹس, جو مجسم لعنت بن چکا ہے. کبھی نہیں اس نے سوچا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ بھی ایک کیریکٹر تھا جس کا ترلے کیے گئے, اور اس نے کہا میں نے نہیں بننا, تو مجھے جاؤ سزا دے دو. اور وہ 4 دن کے لیے, آج سوچتا تو ہوگا ویسے, کیا نام اس کا, مجھے تو فائزی صاحب. دیکھو نا کیسے محب ہوتے ہیں نام. ارے بخدا میں کوئی اداکاری نہیں کر رہا, تو میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ یہ بھی ایک نام ہے. اسی طرح باجوہ صاحب کا نام ایک دن آپ کو صرف باجوہ رہ گیا, کئی دفعہ مجھے قمر جاوید بھول جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چند دن اتنی طاقت دولت اکٹھی کر لی, یہ آپ کو, او خدا کی قسم, یہ آپ کو نہیں بچا سکے گی. دولت سے زیادہ بے وفا اور بے شرم چیز ہی کوئی نہیں ہوتی, وہ تو آپ کو بچا ہی نہیں سکتی. دولت نے بھی کبھی بچایا, قارون کو بچایا تھا, فرعون کو بچایا تھا, نمرود کو بچایا تھا. کسی کو نہیں بچاتی دولت, کسی کو نہیں. وہ تو چلو بہت بڑی دور کی مثالیں ہیں. یہ حالیہ اس وقت تک جنرل باجوہ کی طرف آتے ہیں ایک لمحے کے لیے. میں نہیں چاہتا اس بیچارے کو خام خواہ بیچ میں رگیدنا, لیکن کیا کیا جائے, وہ پہلی تیلی تھے اس سے نہیں لائی سی نا تھے آغاز. لیکن یہ لکھا ہوا تھا,
اللہ نے اس کے ہاتھ سے کروانا. آج بھی وہ دیکھتا ہوگا. میں کہتا ہوں اگر باجوہ صاحب جانے سے پہلے اظہار ندامت کر جائے نا تو مجھے بہت افسوس ہوا. چند دن پہلے وہ سنا کہ کہتے پائے گئے ہیں میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا مجھے پورٹرے کیا جاتا ہے. چلیں ایسا ہوگا. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا حضور کہ اب ریٹروسپیکٹ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے لعنت بھیجنی چاہیے تھی ایکسٹینشن پہ کہ میں تیسری ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں یار. میں بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتا, گولف کھیلتا, روز ملتا ملاتا آ کے سب کے بیچ میں رہتا, شادیوں بیاہوں میں جاتا. وہ کس قدر عبرتناک لمحہ تھا. وہ یاد ہے پیرس کی اس گلی میں مجھے افسوس ہوا تھا جب وہ سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کی بیگم جو ہے ہماری بہن ہے وہ, بالکل اس کے سامنے توہین ہونا. میں حلفاً کہتا ہوں کہ وہ اس سے بدترین میرا کچھ جانی دشمن بھی ہوتا میں اس کی بیوی کی توہین بھی برداشت نہ کرتا. لیکن ہمارا حوصلہ دیکھو, ہم عدت کیس بھی برداشت کیے بیٹھے ہیں یار. ہمت تو ساڈی ہے. پھر وہ بہن نہیں ہے ہماری, وہ تو ہمارے قائد کی بیوی ہے, وہ تو سکی بٹیٹ بہن ہے. پھر جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہو وہاں پر پھر ایک ہی چیز ہونی ہوتی ہے اور اس کا نام ہے ریٹریبیوشن. کئی دفعہ تو مجھے لگتا ہے میری کوئی فلم ہے جو ریٹریبیوشن کے نام سے آ رہی ہے. اس لفظ کو پیٹنٹ کروانے کی نا یہ پیٹنٹ ہی میرا تو میرے ساتھ بہت جڑ گیا ہے یہ, اور ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. ریٹریبیوشن ہوگی تو پتہ نہیں, میں بھی اپنے حصے کی ریٹریبیوشن ہی بھگت رہا ہوں. بہت ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں جو کبھی سوچی بھی نہیں تھی. اپنے آپ کو بڑا مالک و مختار سمجھا ہوا تھا کہ جناب میں پاکستان کے لیڈنگ میڈیا مین میں سے ہوں, میری فکر ہی کوئی نہیں, نہ یہ فکر ہے نہ وہ فکر ہے. تو پھر آپ کو تو پتہ نہیں یو اے ای میں یہ مختلف سٹورز ہیں, نیسٹو, لولو, سفاری, تو وہاں جا کر آٹے دال کا بھاؤ معلوم کرتے رہے ہم کہ کیڑا تیل مہنگا ہے کیڑا سستا ہے. یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن کیا. اور کرایہ مکان کا جب سر پہ, یعنی کہاں سے اٹھ کے تو کرایوں کے گھر والے مکان پہنچے, کرائے کی تاریخ آ رہی ہوتی تو شڈرز شروع ہو جاتے تھے کہ یار یہ بھی ہوگا. بعض جگہوں پر بے عزتی محسوس ہوئی. وہ اکثر ایئرپورٹ پر روک لیا جاتا تھا کیوں پیچھے سے کوئی معاملات ہوئے ہوں گے. وہ جو حال ہی میں جو ایک واقعہ ہوا تھا جو بڑا ہم جیسے نالائکوں کو امر کر جاتی ہیں جو چیزیں, تو وہ بھی ایک واقعہ تھا. یہ ساری کی ساری ریٹریبیوشن کا حصہ ہے. اب میں گلہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے بھی بہت ساری حماقتیں کی ہوئی ہیں, بہت ساری بے شرمیاں کی ہوئی ہیں. مجھے وہاں پر وہ رول پلے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ہوا, تو اس کی سزا ہے, مل رہی ہے, ملی ہے, برداشت کی. لیکن الحمدللہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں باجوہ صاحب جانے سے پہلے یہ مہلت ہے, یہ جو ٹائم ہے نا آپ کی جتنی زندگی ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ وہ مہلت ہے. اور خاص طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد, پوسٹ ریٹائرمنٹ آپ کے جو منٹس ہیں نا, ناٹ ڈیز, تمہارے میری لائف کے ڈیز ہیں, نوجوانوں کے ایئرز ہیں, ان کے سال ہیں, ماہ و سال, مہینے اور سال ہیں مہلت کے. ہمارے ڈیز ہیں. یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں نا, بزرگان جو ہمارے بھی بزرگ ہیں, ان کے گھنٹے اور منٹس ہیں مہلت کے. ان سے فائدہ اٹھائیں. کیوں؟ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک فکرہ ہو سکتا ہے اس کو پسند آ جائے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ہو سکتا ہے اس کا موڈ اس وقت بہت ہی اچھا ہو, لیکن وہ معافی اس چیز کی دیتا ہے. توبہ کا بھی ایک اسلوب ہے, توبہ کا بھی ایک پیٹرن ہے, ایک میتھڈ ہے. توبہ وہ اس چیز کی تو قبول کر لے گا جو آپ نے کرائمز اگینسٹ اللہ کیے ہیں, جو گناہ کیے ہیں, جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے, اس کا حساب, حقوق العباد کا حساب. اللہ تو اشارہ کرے گا, او بیٹھا ہی ہوں کو پوچھ, آسک ہم. وہ جس کو قتل کیا تھا نا, اب انتظار کرو روز محشر کا, وہ آئے گا, تم بھی کھڑے ہونا, وہ بھی کھڑا ہوگا, اس سے مانگ لینا. اگر معافی دے دی اس نے تو ٹھیک ہے, مجھے کیا اعتراض ہوگا. اب روز محشر تک انتظار کون کرے؟ وہ ایک دن, پتہ ہے نا آپ کو, وہ صرف ایک دن, 50,000 سالوں کا ایک دن, اور وہ 50,000 سال والا وہ دن پتہ نہیں دا ججمنٹ ڈے وہ کب ہوگا. تو ایک لامتناہی سلسلہ, اس کا انتظار پھر ہمیں قبر میں کرنا ہوتا ہے, اور قبر کے اندر پھر کافی سارے. بھائی دبئی سے یاد آیا کہ جب آپ دبئی میں تھے تو آپ اتنا کھل کر نہیں بول پا رہے تھے شاید سیاسی معاملات پر, اور جب سے آپ اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں بھائی کہ وہاں کا کلچر ہے, وہاں پہ آپ اس طرح نہیں بات کر سکتے نا. یہ تو اور کلچر ہے, آزاد کلچر. بلکہ یہاں پر بھی بعض لوگ قدغن کی باتیں کرتے ہیں. اب چند دن پہلے مجھے ایک میسج ملا
میری ٹیم میں سے کسی نے پوچھا کہ جناب ہمارے ویزے شیزے کا کیا بنا, تو ایک دوست فرمانے لگے کہ جی ویزا مشکل ہو جائے گا کیونکہ آفتاب بھائی نے اتنا گرل کیا ہے, اتنا گرل کیا. بھی کس کو کیا؟ کنگ جارج کو کیا ہے, کس کو گرل کیا ہے؟ ویزا برطانیہ نے دینا ہے کہ امریکہ نے دینا ہے؟ دیکھو نا, ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, عجیب سا مائنڈ سیٹ. آپ سیدھی طرح کہیں کہ بھائی جان ہاتھ ہولا رکھیں کچھ, کہ آپ حد سے زیادہ جب, کیونکہ بہت سارے دوستوں نے جو دوسری پارٹی کے ہوتے ہیں, بے شمار دوست ایسے ملتے ہیں جو میاں نواز شریف کے آپ کو اندازہ نہیں کہ میاں نواز شریف کا اس وقت جو انتہائی قریبی شخص ہے نا, جو اس کے گھر کا فرد ہے لنڈن میں, وہ میرا بہت پرانا دوست ہے, بہت پرانا دوست. میں اس کا نام نہیں لیتا, بیچارے کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. انتہائی عزیز دوست ہے, میری بے پناہ رسپیکٹ کرتا ہے, اور میاں دی مجھ دا والگ ہے, اور میں میاں کے ساتھ بڑی دفعہ ہاتھ ہولا اس کے کہنے پہ بھی, اس کی وجہ سے بھی رکھتا ہوں. ایک دو اور دوست بھی ہیں, وہ تو خیر مجھے چھوڑ ہی گئے نا, بالکل ہی. وہ تو جیسے دور سے آتا دیکھ کے نا رستہ بدل جاتے. نا بھائی نا, یو پیپل آر واکنگ بامبس, تھوڑے نال تے گل بات کرنا بھی. یہ بہت سارے دوست سرکاری افسران جو تھے کوئی, لیکن میں ان سے برا نہیں فیل کرتا. مطلب ایک بڑا سرکاری افسر ہے جو وہ آپ کو اوائڈ کرتا ہے نا, تو بیچارہ کیا کرے, اس کی مجبوری ہے, اس کی ٹریننگ ہے, یہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ آفتاب صاحب بڑا گرل کر رہے ہیں, بھائی مرضی ہے آپ کی. اگر اب بھی گرل کر رہا ہوں, یہ اگر اس کو گرلنگ کہتے ہیں, اور گرل تو آفتاب صاحب خود ہو رہے ہیں, میرے جیسے اور بے شمار جو ہیں وہ گرل ہوئے ہیں. جاؤ شہباز گل سے پوچھو گرل کیا ہوتا ہے, اس کو تو اپنا نام ڈاکٹر شہباز گرل رکھنا چاہیے, جو اس بیچارے کے ساتھ ہوئی ہے. ہمارے ساتھ تو اس کا عشرہ شیر بھی نہیں ہوا, لیکن پھر بھی وہ ڈیسنسی سے بات کرتا ہے. بھائی آج کا آخری کوسچن. جناب ویسے تو کافی سوال نہیں ہو گئے, بہت سارے ہو گئے ہیں بھائی, لیکن یہ آخری کوسچن جو ہے یہ بہت جو ہے نا لوگوں نے پوچھا ہے, کیونکہ آپ ریٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں, آپ ایک نظام کی بات کر رہے ہیں, آپ جیسے جنگ کے والے میں اور اس کے جو اچھے اور مثبت اثرات آنے والے ان کی بات کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں آپ بھی تو ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا رہے. یہ احمقانہ سی بات ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر میں آپ سے مانگ کیا رہا ہوں, ووٹ, کہ بھی میں نے ووٹ دینا, میں تو لیے یہ کر رہے ہوں. مجھے جو آپ نے تخت طاؤس پہ بٹھانا ہے نا, وہ نہ بٹھائیں پلیز. جو عنایات مجھ پہ کرنی ہے وہ نہ کریں, صرف اور صرف. یہ میں بڑی پیار سے بات کر رہا ہوں. اب میں اگلی بات پیار سے سمجھا رہا ہوں, کیونکہ میں نے بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو سننے والے دیکھنے والے زیادہ تر نوجوان ہیں. نوجوان مجھے زیادہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, الحمدللہ مجھے خوشی ہے. میری کمیونٹی ہے, میری ٹیم ہے, میری کانسٹیچوئنسی ہے. وہ اسپورٹس مین جو ہوتا ہے نا, وہ نوجوانوں کے ساتھ بڑا خوش رہتا ہے, فٹ رہتا ہے. اس میں بچوں سے میں یہ کہوں گا کہ جب اس طرح کی کیٹاکلسمک چینج آ رہی ہو نا, جب سب کچھ تل پٹ ہوتا محسوس ہو رہا ہو یا اس کی بات ہو رہی ہو, تو اس کے لیے پھر پیشنس بھی اتنا ہی بڑا چاہیے کہ کاتا اور لے دوڑی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بات سنی نا, اس کا انتظار کریں. صرف یہ دیکھیں کہ گل ادھر جا رہی ہے کہ نہیں. میں پہلے بھی یہی کہا تھا نا, کہ میں نے کہا تھا یہ ہوگا, اس طرح ہوگا, وہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو اب مجھے جو محسوس ہو رہا ہے, اور مجھے بڑے افسوس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ کہنا کہ جی جنگ ہوگی, میرا اس میں کیا فائدہ؟ میرے گولے وکنے نے, یا تو نا کہ میری ٹینکاں دی دکان ہے کوئی, کہ میرے ٹینک جڑے نے, میرا کوئی ایسی کوئی دلچسپی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ میں ڈر اس بات سے رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوگا انڈیا میں, کوئی چھوٹا سا واقعہ. انہوں نے کہہ رکھا ہے نا کہ ہن جے ادھر آیا نا تہاڈا ہے گیند, جو کہتے نہیں ہے محلے میں, ہن تہاڈا جے گیند ادھر آیا نا تو پھر تماشا دیکھنا, تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی. محلوں میں ہم نے اس طرح کیونکہ ساری عمر ہم یہ کچھ کرتے آئے ہیں. وہ گیند ضبط کرنے سے باز نہیں آتے تھے, ہم چھکے مارنے سے باز نہیں آتے تھے. یہ حرکتیں ہوتی رہتی تھیں, شیشے ٹوٹتے رہتے تھے. تو اب کے دفعہ ایک شیشہ بھی ٹوٹا سرحد کے اس پار, تو دیٹ وڈ بی another longest day. مین آفتاب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں وقت دیا. تھینک یو. اور ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں بہت سے سوالات آپ سے کیے, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سو کائنڈ آف یو سر, تھینک یو ویری مچ.